السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعی وعلیکم صاحب السلام۔ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ صاحب 3748 نمبر کی صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خضاب کا استعمال کرے تھے، تو کیا اگر اس کو 40 سال 45 سال کا کوئی شخص بال کالے کرتا ہے سر کے تو کیا درست ہے یا نہیں؟ اس تعلق سے میرا سوال ہے، اگر آپ کے پاس برائے مہربانی کوئی لنک ہو تو شیئر کر دیجیے۔ جزاک میں اللہ۔ انشاءاللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جب میں نے یہ بھائی کا سوال سنا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا جواب میں ایسی صورت میں دوں گا، بلکہ میں نے بچوں سے بھی کہا کہ میں اپنے بالوں کو خضاب لگا کر بیٹھوں گا، لیکن موقع ہی نہیں مل پایا۔ بہرحال کل 23 سپٹمبر ہے اور سعودی عرب سیلیبریشن موڈ میں ہے، لانگ ویکینڈ ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سعودی عرب کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العالمین اس بلد توحید کو، یہاں کے حکمرانوں کو تعدیر اسلام کی قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے چن لے اور ان سے خیر و بھلائی کے کام لیتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ میں بھی چاہ رہا تھا کہ میں خضاب کروں، میں اگر خضاب کروں گا تو مجھے بتائیے گا کہ میں کیسا لگوں گا۔ I will try انشاءاللہ تعالیٰ سون۔ بہرحال میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی کر رہے ہیں۔ هل يجوز صبغ الشعر بألوان مختلفة؟ بألوان مختلفہ، کیا آپ نے تو صحیح بخاری کی حدیث پیش کر دی ہے میرے دوست، اس سے بڑی حجت کیا ہو سکتی ہے؟ شیخ بن باز سے پوچھا جا رہا ہے کہ مختلف رنگ کی عورتیں کیا وہ لون کلرنگ کر سکتی ہیں یا نہیں؟ أسود. وأيضا إزالة الشعر الزائد من الحاجبين إذا كان شكله يشوه الوجه. وہاں ان بالوں کے بھی کے بارے میں بھی پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ جو بہت سارے بال خواتین کے یہاں کے مل جاتے ہیں، تو جو بیچ کے جو بال ہیں نا وہ ملے ہوئے، کیا ان کو اگر منظر خراب نظر آتا ہو تو ایسی صورت میں کیا ان کو بھی کاٹا جا سکتا ہے، ازالہ کیا جا سکتا ہے؟ سنت یہ ہے کہ آپ اپنے بالوں کو کلر کر سکتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی کلر جو مناسب آپ کو لگتا ہو، ایسا کلر نہ ہو بھونڈا، آپ لال کلر کر کے باہر نکلیں تو ظاہر ہے سب لوگ آپ کو کہیں یہ کون سی دنیا کی مخلوق ہے، لیکن براؤن کلر اور اس طرح کے جتنے بھی کلر ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ خواتین تو یلو بھی کر سکتی ہیں یا لال، جتنے بھی کلر ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ یہاں جس بات کی حرمت شیخ فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کلر کو رنگنے کا منع فرمایا ہے کہ کالے بالوں کو مت کریں اپنے بالوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بالوں کو جو بزرگی کے میرے جیسے بال ہیں، سفید بال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کا کلر کر لیا کرو اور کالے کلر سے بچو۔ آپ اگر مرد ہو یا عورت ہو تو ایسی صورت میں اگر آپ اپنے بالوں کو خضاب کر لیتے ہیں فلا بأس، حمرہ کہنے شیخ فرما رہے ہیں کہ ایسے کلر، کیونکہ کلر کی کوئی تخصیص نہیں ہے، جو ممنوع ہے وہ بلیک کلر ممنوع ہے۔ البتہ شیخ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی کلر کی ممنوع نہیں ہے، ایسا یہ سوچنا کہ کلر کا استعمال کرنا ممنوع ہے۔ میں نے تو صرف ایسے ہی آپ سے کہا کہ آپ تاکہ جب مرد حضرات اس طرح کے کیسز باہر نکلیں گے تو وہ عجیب لگے گا، کیونکہ مردوں کے، عورتوں کے لیے نہیں، عورتیں تو ماشاءاللہ کوئی بھی کلر لگے گا تو وہ تو خوبصورت اپنے شوہر کے لیے جاذب النظر بنیں گی، لیکن مرد اگر باہر نکلیں گے تو شک اور شبہ کا شکار ہو جائیں گے لوگ۔ بلکہ ایک مرتبہ میں سعودی عرب میں مجھے بھی بڑی ہنسی آئی، حالانکہ وہ جو ہے نا کحل، سرما لگانا مردوں کے لیے بھی جائز ہے، مردوں کو بھی لگانا چاہیے، تو میں سرما لگا کے، ریاض کی بات ہے، خاصے 30 سال پرانی بات ہے، تو میں گیا اپنی گاڑی صحیح کروانے کے لیے، تو مجھے مکینک نے دیکھ کر بڑے اونچا ایسے دیکھا اور اس نے کہا
کیا کرنے آیا؟ میں نے کہا میں گاڑی صحیح کرنے آیا ہوں. کہتا ہے بدور علی صبور کہ کیا تم کسٹمر ڈھونڈ رہے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں بھائی اعوذ باللہ. تو اس کو عیب سمجھا جانے لگا ہے مرد حضرات اگر سرما لگائیں تو. بہرحال سرما لگانا جائز ہے، اسی طریقے سے بالوں کو کلر کرنا بھی جائز ہے، لیکن ہم چونکہ ہمارے یہاں آج کل مرد حضرات سرما نہیں لگاتے ہیں اس لیے اس کو عیب بھی لوگ سمجھنا شروع کر دیا. بہرحال کلرنگ کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. واللہ تعالی عالم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون